گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صالحین مشکلوں میں رہے ہیں اور مشکلوں کا مزہ لیتے رہے، مشکلوں کا مزہ لیتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کشف المعجوب کے نام سے ہمارے پاس داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی امانت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالَهُ وَعَظَمَ اسْمَهُ وَتَمَّ بُرْهَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ عرشیو عرش سجاؤ، خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا، میرا حبیب میرے گھر آیا۔
انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 31 مارچ 2017 2 رجب المرجب 1438 ہجری جمعہ مبارک، جمعہ عید کا دن ہے اور جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ اللہ رب العالمین ہمیں آج ہمارا درس سبق، ہم کشف المحجوب کو سبقاً پڑھتے ہیں، آج ہمارا سبق نمبر 165، پیج نمبر 259 اور 260، شیخ ابو حمزہ خراسانی کا توکل۔ بڑے غور سے باندھتے جائیں گانٹھے، باندھتے جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سے بہت سا حصہ عطا فرمائے گا۔ آج رجب ہے، تھوڑا سا رجب کے متعلق ہو جائے تو پھر آگے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حضور سرور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے صفحہ نمبر 501 پر فرمایا، اپنے پیر و مرشد کا قول، الصوم نصف الطریقۃ، روزہ نصف طریقت ہے، آدھی طریقت ہے۔ جو صوفی بننا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھے گا تو روزہ نفس کو پاک صاف کر دیتا ہے، جب روزہ نفس کو پاک صاف کر دے گا تو کیا بن جائے گا؟ صوفی بن جائے گا۔ روزہ جب نفس کو پاک صاف کر دے گا تو بندہ صوفی بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صوفیہ کے علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 320 اور 321 پہ لکھتے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنایا ہے تو 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت والے، باقی 8 مہینے دوسرے ہیں۔ حرمت والے مہینے 3 پے در پے ہیں، ذی الحج، محرم، اور ایک یہ جو مہینہ یہ رجب، یہ علیحدہ۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک روزہ، آج رجب کی 2 ہے، باقی ابھی 28 دن پڑے ہیں، جو اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے اور یقین اور اخلاص کے ساتھ ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رضا واجب کر دے گا اور اس کو فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا۔ ایک روزے کا کتنا مرتبہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ مہینے جو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں جو ایک روزہ رکھے گا اللہ کی رضا اس پر واجب ہو جائے گی اور وہ فردوس اعلیٰ میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو 2 روزے رکھے گا اس کو دگنا اجر دیا جائے گا، اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا، دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں اس کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جو 2 روزے رکھے گا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو 3 روزے رکھے گا، جہنم اور اس کے درمیان خندق، 1 میل مسافت کی خندق قائل کر دی جائے گی۔ 1 میل جو اس مہینے کے 3 روزے رکھے گا اس کے اور جہنم کے درمیان 1 میل کی خندق مسافت، 1 میل مسافت کی خندق کھود دی جائے گی، طے کر دی جائے گی۔ اور جو 4 روزے رکھے گا اس مہینے کے، 4 روزے، حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، جو 4 روزے رکھے گا اس مہینے کے، جذام، جنون اور برس کی اور دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ نہ اسے کوڑ کی بیماری ہوگی، نہ وہ پاگل ہوگا، نہ اس کو پھلویری ہوگی، اور دجال کا فتنہ جو بدترین فتنہ، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا جو 4 روزے رکھے گا اس مہینے کے۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو اس مہینے کے جو مہینہ چل رہا ہے جس کی 2 ہے، 5 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ ابھی اس مہینے کے کم و بیش 27 یا 28 دن پڑے ہیں، یہ سارے انعام ضرور لیجئے گا۔ آگے پورا رجب ہے، اس کی فضیلتیں آہستہ آہستہ بیان کرتے رہیں گے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ توکل کیا ہے، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو پالیں۔ ایک اللہ والے نے جب توکل کے بارے میں واضح سنا تو وہ جنگل میں جا کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اب تو مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، ورنہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ 1 دن 2 دن وقت گزرتا گیا، وہ شخص وہیں بیٹھا اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اپنی عبادات، نمازیں، اپنے معاملات کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پر اس کو بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائے گا۔ آخر بارش، آندھی اپنے انتہا کو پہنچ گئے، وہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اللہ پاک تو مجھے ڈبو بھی کیوں نہ دے، میں تیرے ہاتھ سے ہی کھانا کھاؤں گا۔ پانی بڑھتا 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 اس کی گود سے، پیٹ سے، سینے تک پانی اس کی گردن تک آ گیا۔ اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے، میں تیرے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ یہ اللہ کا توکل ہے۔ سامنے کیا دیکھتا ہے؟ ایک تشت،
اس پانی کے اوپر ایک تشت جس پہ ایسے خوشبودار کھانے ہیں تیرتا ہوا آ رہا ہے، ایک تشت تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ چل یار اتنی ضد بھی اچھی نہیں ہوتی، اللہ اب کھانا تو کھا لے، کھا تو لے، بس کافی ہو گیا۔ اللہ نے کھانا بھیج دیا۔ اس نے بہت بھوکا تھا، کھانا بڑا خوشبو والا تھا، وہ رہ نہ سکا، اس نے نوالا توڑا، منہ میں ڈالا تو غیب سے ندا آئی، اے میرے بندے تھوڑا سا صبر اور کر تو میں اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر تیرے منہ میں ڈال اللہ پر توکل سیکھ جائیں۔ آج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 259 اور 260 پہ جن بزرگوں کا واقعہ دیا، انتہائی خوبصورت توکل ہے ان کا۔ آپ کا تھوڑا سا واقعہ سناؤں، پھر لفظ بہ لفظ آگے سناتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کیا، پھر آپ کا واقعہ یوں ہے ان بزرگوں کا۔ ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آگے پلیٹ پہ دیکھ رہے ہیں آپ، ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس طرح کہ آپ راہ میں چل رہے تھے تو ایک کنویں میں گر گئے، 3 دن اس کنویں میں رہے اور اللہ کو پکارتے رہے۔ اچانک کوئی قافلہ ادھر سے نکلا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قافلے نے اس کنویں کے پاس پڑاؤ کیا۔ ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کو آواز دوں، پھر خیال آیا نہ یہ تو میرا توکل ٹوٹ جائے گا، یہ تو ایسے ہوگا جیسے میں غیر سے مدد مانگ رہا ہوں اور اللہ کی شکایت کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کنویں میں گرایا، آپ لوگ مجھے نکال دو۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ان قافلے والوں نے جب کنواں دیکھا تو خیال کیا کہ کنویں کے اوپر منڈیر نہیں ہے، ہو سکتا کوئی اس میں گر نہ جائے۔ انہوں نے جب یہ نیت کی کہ ہم اس کنویں کے اوپر چھت ڈال دیتے ہیں، اس کنویں کے اوپر چھت ڈال دیتے ہیں، تو ابھی حمزہ خراسانی فرماتے ہیں میرے نفس نے ویلا کرنا شروع کر دیا کہ بس تو اب گیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر بھی صبر کیا، داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان بزرگوں نے پھر بھی صبر کیا اور انہوں نے کنویں کے اوپر انہوں نے چھت لگا دی۔ آپ فرماتے ہیں اب تو میری موت یقینی ہو گئی، میں نے اللہ سے بڑی مناجات کی، اب تو ہر مخلوق سے میرا دل اٹھ گیا کہ اب کوئی نہیں، تھوڑی دیر اب تو اللہ ہی مدد کر سکتا اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں اس رات چھت میں جنبش پیدا ہوئی، میں کیا دیکھتا ہوں ایک اژدہا نما چیز ہے کوئی، اس نے چھت کو اوپر سے ہٹایا اور اپنی دم نیچے لٹکا دی۔ میں نے سمجھا یہ اللہ کی طرف سے میری مدد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس دم کو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اس دم کو پکڑ لیا اور وہ اژدہا ان کو باہر لے آیا اور ندا آئی کہ اے ابو حمزہ جو چیز موت بانٹتی ہے ہم نے تجھے اس سے زندگی دی۔ ہمیں جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے یاد رکھو اللہ اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اس کا کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور آپ کا ذری قول توکل کے اوپر آپ نے اپنے مریدین کی، آپ بھی مرید ہو، کشف المحجوب پڑھتے ہو نا، داتا صاحب خود پڑھاتے رہے ہیں، 34 سال کم و بیش ہمارے پاس رہے اور یہ کشف المحجوب 34 سال میں آپ نے مکمل کی، یہ آپ کی زندگی کا خزانہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ نے اپنے مریدین کی اس طرح تربیت کی، اتنا توکل سکھایا ان کو کہ کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بعض اوقات کوئی دیتا بھی نا تو ایسے سمٹ جاتے، کٹھے ہوتے، انکار تو نہ کرتے، کٹھے ہوتے کہ ہم نے نہیں لینا۔ تو عمرا نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی، عرض کیا کہ سرکار ہم اپنی زکاتیں کہاں لے کے جائیں، یہ آپ کے فقراء تو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فقراء کو، اپنے مریدین کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو بلایا اور کہا ان پہ مہربانی کر دیا کریں، ان سے لے لیا کریں۔ توکل دیکھیں، اپنے مریدوں کی تربیت دیکھیں، فرمایا کہ ان عمراء پہ، ان امیروں پہ مہربانی کر دیا کریں، ان سے ان کے نذرانے اور زکوٰۃ وصول کر لیا کریں۔ تو پھر انہوں نے لینا شروع کیا۔ وہ اللہ پر بہت توکل کرتے تھے، ہم بھی ان کے مرید ہیں، ہم بھی ان کا علم پڑھتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کا توکل نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، عارضی ہے، اللہ کا سہارا دائمی ہے، اللہ کا سہارا دائمی ہے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صلی اللہ
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ نجیب الطرفین بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا توکل کے بارے میں قول، آپ فرماتے ہیں جب تک اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کامل نہ ہو جائے توکل پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا حضرت علی نے؟ جب تک اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کامل نہ ہو جائے تب تک توکل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یقین کامل کون کرتا ہے؟ روزہ کرتا ہے نا۔ آپ تنہائی میں بھی، آپ واش روم میں بھی پانی نہیں پیتے، آپ کو یقین ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، روزہ یہ چیز ایک دیتا ہے، اس کو اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے کی، اور نہیں تو اس میں سے کچھ اور رمضان کے پورے۔ جب آگ لگتی ہے نا پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، بابا بلے، پھر روزے کی گرمی کچھ نہیں کہتی، بابا بلے شاہ یاد آ گئے، اگ تے عشق یک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آگ اور عشق یک برابر ہے، اب عشق کو علیحدہ کر دیا، پر عشق دا سیک ودھیرا۔ اگ تے ساڑے ککھ تے تیلے، پر عشق ساڑے تن میرا، بلے شاہ تے کچھ نہیں سوجدا جتے عشق نے لایا ڈیرا۔ جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو روزے کی گرمی کچھ نہیں کہتی، اللہ سے عشق پیدا کرو کچھ نہیں کہتی روزے کی گرمی، پرواہ ہی نہیں ہوتی، عاشق پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک نے فرمایا ٹوٹ کے پیار کرو مجھ سے، اے ایمان والو مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرو۔ جب بندہ اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، ایک روزہ کیا، سرکار سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا۔ سرکار وصلی روزے رکھتے تھے، نہ کھاتے نہ پیتے۔ صحابہ کرام نے بھی وصلی روزے شروع کر دیے، دیکھا تو صحابہ کے رنگ فک ہو گئے۔ فرمایا میرے صحابہ کیا وجہ؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، کئی دن روزہ ہی رہتا ہے، تو ہم نے بھی اسی طرح۔ آپ نے فرمایا آپ میری مثل ہو سکتے ہو؟ کبھی نہیں، کوئی صحابی آپ کی مثل نہیں ہو سکتے۔ آج کوئی بندہ کہے میں مثل ہوں تو پھر اسے تو اسی کو تو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ آپ میری مثل ہو سکتے ہو؟ کسی صحابی نے نہیں کہا ہاں ہو سکتے ہیں، سب صحابہ چپ۔ فرمایا میرا اللہ تو مجھ کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی، میرا اللہ تو مجھ کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ ان کی کیا شانیں ہیں، کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ ان کے تو قدم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تیری معراج کے، آپ کی معراج کے آپ لوح قلم تک پہنچے، ہماری معراج کے ہم آپ کے قدم تک پہنچ جائیں۔ ہم تو آپ کے قدم، بہت بڑی بات ہے آپ کا قدم، بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان کے قدم تک پہنچ جائیں، تو یہ ہماری معراج ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذر سے کشف الموجود کو اور توکل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں 4 مقام و مرتبہ: حجت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ زندگی کے 34 سال سے بھی زیادہ کا نچوڑ ہے آپ کا، 34 سال سے بھی یہ ایسا فیض ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اگر کسی کے پاس ہو، قرآن و حدیث کے بعد اسے کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز آپ نے، سونے اٹھنے چلنے پھرنے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہر چیز آپ نے اس میں بیان کر دیا، اور اس کی روح بھی بیان کیا، اس کی حقیقت بھی بیان کیا، اس کی روح بھی بیان کیا۔ اس کو پڑھیں، یہ کمال کتاب ہے، اور اس کلاس میں داخلہ لے لیں۔ اگر کوئی 4 جمعے مسلسل آ جائے تو ہم اس کو کتاب فری دے دیتے ہیں، اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ پڑھتا رہے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ اکیلے نہیں پڑھی جاتی، یہ ایسے بیٹھ کے پڑھی جاتی جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا عرس آنے والا، آپ نے فرمایا ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے، 1000 سال پہلے یہ حالت تھی، آج تو کیا حالت ہوگی۔ آج میں اس لیے کہتا ہوں شیخ کامل کے چکر میں پڑے ہی نہ، داتا علی کو پیر مانے، اور ان سے بڑا شیخ کامل ہے ہی کوئی۔
مولانا روم کو علامہ اقبال نے صدیوں پہلے گزرے ہوئے پیر و مرشد مان لیا، تو ہم کیوں نہیں داتا علی کو پیر مان سکتے؟ مرشد کے چکر میں نہ پڑے، ان سے بڑا کون مرشد ہو سکتا ہے؟ اور جن کے مرشد کامل ہیں وہ طالب ہو جائیں، کیونکہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی فرماتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا، محبوب سبحانی نے فرمایا اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی۔ آپ نے خود فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، دل کے زنگ اتار دیتی ہے، اندھیروں سے روشنی میں لے آتی ہے۔ قریب ہو جائیں، دل کے زنگ بھی اتار لیں اور اندھیروں سے روشنی میں بھی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کشف المحجوب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ اور عرب و عجم میں مشہور اور عام کر دے۔ اس کی DVD بنتی ہے، بعد میں بھی تقسیم ہوں گی، وہ ضرور لیں گے، دکھا سکتے ہیں۔ یہ پچھلے سبق، اس میں 50 کے اوپر کے سبق ہیں، یہ دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کتابوں کا کہا ہوا پچھلی بار، ان کو کتابیں دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے درس کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق سے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے۔ درس نمبر 165، درس نمبر 165، موضوع شیخ ابو حمزہ خراسانی کا توکل۔ اللہ تعالیٰ بہت غور سے دلوں کو بھی، پورے جسم کو ہی کان بنا لیں۔ کہتے ہیں کشف المحجوب سمجھ نہیں آتی، عشق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں ڈوب کے پڑھی جائے تو لفظ سمجھ آتا ہے۔ میں نے ابھی وہ واقعہ بتایا کنویں والا، سمجھ آیا نا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو عشق پیدا ہو گیا۔ جب یہ سمجھ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آشنائی ہو چلی ہے داتا صاحب سے، سرکار کی نظر آپ پہ ہونے لگ گئی ہے کہ آپ کو کشف المحجوب سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ تبا تابعین سے ایک اپنے وقت کے بہت بڑے دائی، دعوت و تبلیغ بہت کی انہوں نے۔ ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ، داتا صاحب فرماتے ہیں اپنے وقت کے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جن بزرگوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا، کمال کیا۔ ان کو کیا خراج تحسین پیش کیا؟ ان تبا تابعین سے اپنے وقت کے بہت بڑے دائی، اپنے زمانے کے نادر، اپنے زمانے کی قیمتی شخصیت حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اکابر مشائخ میں سے تھے، اکابر مشائخ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ابو تراب نقشبی کی صحبت، ابو تراب نقشبی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی صحبت میں رہے اور ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ یہ صحبتوں میں رہنا، زیارتیں کرنا، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بڑی چیزیں ہیں، تبھی تو ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابو تراب نقشبی کی صحبت میں رہے اور ابو سعید خراز کی سے زیارت کی۔ اور توکل پر آپ فرماتے ہیں، داتا علی حجویری فرماتے ہیں توکل پر ان کا کمال اعتماد تھا۔ ایسا توکل تھا جو آپ نے پہلے سنا ہی ابھی۔ آپ فرماتے ہیں شیخ خراسانی کا توکل۔ حضرت داتا مکث علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے، یہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کنویں میں گر گئے۔ ایک مرتبہ کسی کام سے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کنویں میں گر گئے اور 3 دن کنویں میں رہے۔ 3 دن بعد قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کنویں کے کنارے پر پڑاؤ کیا۔ 3 دن بعد کوئی قافلہ وہاں سے گزرا، اس قافلے والوں نے کنویں پر پڑاؤ کر دیا، پڑاؤ کیا۔ شیخ خراسانی نے سوچا ان لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں، پھر خیال آیا ان سے مدد مانگنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے مدد مانگنے کے مترادف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے کے مترادف ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کنویں میں ڈالا ہے، اب آپ لوگ مجھے باہر نکال دیں۔ کیا سوچ تھی ان بڑے اللہ والوں کی۔ اللہ تعالیٰ کرے اس توکل میں سے ہمیں کچھ حصہ مل جائے۔ جی میں اس کی شرح کر رہا ہوں کہ اللہ اس توکل میں سے کتنا بڑا توکل ہے۔ موت سر پہ ہے، آواز نہیں دے رہے کہ کسی کو آواز دوں گا تو یہ لگے گا کہ میں اللہ کی شکایت کر رہا ہوں کہ مجھے کنویں سے باہر نکالو، مجھے اللہ تعالیٰ نے کنویں میں گرا دیا۔ وہاں فرماتے ہیں مجھے یہاں سے نکالو۔ اس دوران قافلے والے خود کنویں پر آئے اور کنواں دیکھا اور بولے یہ کنواں راستے میں ہے، اس کنویں کے کنارے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی منڈیر نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ گزرنے والا شخص اس میں گر پڑے۔ وہ خیال کر رہے ہیں لیکن وہ تو پہلے گرے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں اندر۔ فرماتے ہیں ایسا گر پڑے، ایسا کرتے ہیں اس پر چھت ڈال کر اس کا منہ بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس میں گر نہ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ اندر یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو حمزہ خراسانی فرماتے ہیں یہ بات سن کر میرا نفس واویلا کرنے لگا، میرا نفس واویلا کرنے لگا کہ اب تو آواز دے دے، اب تو آواز دے۔ فرمایا یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں نے پھر بھی آواز نہ دی، میرا نفس واویلا کرنے لگا، لیکن میں نے انہیں آواز نہیں دی۔ ان قافلے والوں نے اس کنویں پر چھت ڈال دی اور اس کا منہ بند کر کے زمین ہموار کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے خدا سے دعا مانگی، اب خدا کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا۔
اب بس کہتے ہیں میں نے بڑی مناجات کی، خدا سے میں نے دعا مانگی، کیونکہ اب کسی مخلوق کی مدد کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو چھت میں جنبش پیدا ہوئی، جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا کوئی چیز اس کنویں کو منہ کو کھول رہی ہے۔ پھر اژدہا مانند اژدہا کی مانند ایک جانور نے اپنی دم لٹکائی، مجھے یقین ہو گیا یہ میری امداد کا ذریعہ ہے۔ جب رات ہوئی تو جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب کچھ نہیں ہے، اب بس اللہ ہی ہے، بس ایسا یقین پیدا ہو جائے تو سمجھیں کمال ہو گیا کہ بس اب اللہ ہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری امداد کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس جانور کی دم کو میں نے پکڑ لیا اور اس نے مجھے باہر نکال دیا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے ابو حمزہ تمہاری نجات کتنی بہترین ہے، جو جان لینے والا ہے، اس کے ذریعے ہم نے تمہاری جان بچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو حمزہ تمہاری نجات کس قدر بہترین ہے، جو چیز جان لینے والی ہے ہم نے اس کے ذریعے تمہاری جان بچائی۔ اللہ رب العالمین اس توکل میں ہمیں کچھ حصہ عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے ایک زرعی قول، بہت خوبصورت زرعی قول ہے، اس کی پھر تشریح کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ پھر توکل کا ایک واقعہ جو آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں غریب کون ہے؟ کسی نے آپ سے پوچھا، کس سے؟ ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، لوگوں نے آپ سے پوچھا غریب کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المستوحش من الالف، جو دنیا معافیات کی الفت سے وحشت اختیار کرے۔ غریب وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توکل داتا صاحب فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ غریب کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو دنیا و مافیات جو اس میں ہے اس کی محبت سے وحشت یعنی اجنبیت اختیار کرے، یعنی دنیا کی تمام چیزیں حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی، ذات کی محبت سے بھی وہ ہٹ جائے۔ دنیا کی تمام چیزیں اور اپنی ذات سے بھی اس کو محبت نہ ہو، دنیا کی تمام چیزوں حتیٰ کہ اپنی ذات کی محبت سے وحشت ہو، الجھن ہو، اس کو اجنبیت ہو، تو وہ غریب ہوتا ہے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کرتے فرماتے ہیں اس لیے کہ درویش کا وطن دنیا اور عقبہ، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ درویش کا وطن دنیا اور عقبہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دائمی وطن کے سوا کسی اور چیز سے، ہر چیز سے وحشت ہوتی ہے۔ اپنے دائمی وطن کے سوا اسے ہر چیز سے وحشت ہوتی ہے۔ جب اس کی الفت تمام عالم سے منقطع ہو جائے، سب چیزوں سے وہ ہو جائے، تو وہ سب چیزوں سے وحشت اختیار کرتا ہے اور وہ غریب ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ اس کو یوں سمجھے کہ وہ اللہ کے سوا کسی چیز کو سے الفت کرتا ہی نہیں، اپنی ذات سے بھی اس کو الفت نہیں رہ جاتی، اپنے وطن سے، چیزوں سے۔ آپ سے کسی نے پوچھا غریب کیا ہوتا ہے، تو آپ یہ غریب کی شرح کر رہے ہیں۔ داتا علی حجویری نے بھی اس کی شرح کی ہے، انہوں نے بتایا کہ غریب یہ ہوتا ہے کہ نہ اپنی ذات، نہ وطن، نہ کسی شاید چیز کی اسے الفت نہیں رہ جاتی، طلب نہیں رہ جاتی، تو وہ غریب ہو جاتا ہے دنیا کے حوالے سے، لیکن ہوتا وہ امیر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طلب کے علاوہ کسی اور شے کی طلب رکھتا ہی نہیں۔ اللہ کرے اس میں سے بھی ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائے کہ اللہ کی ذات کی طلب کے علاوہ ہمیں کوئی طلب باقی رہ ہی نہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاصل کلام، اس میں حاصل کلام ہم نے یہ لیا، حاصل کلام کو پورا ہفتہ ایک کر کے یاد کرتا رہا کریں، درس میں محو رہا کریں، پورے ہفتے درس میں پورا ہفتہ محو رہا کریں کہ یہ سنا تھا، یہ سنا تھا، یہ سنا تھا۔ اس میں ہم نے یہ نکتے لیے ہیں کہ آپ کے مقام و مرتبے کی کیا وجہ بنی۔ آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ یہ بنی کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دعوت دیا کرتے تھے۔ کیا دیا کرتے تھے؟ دعوت دیا کرتے تھے۔ رسالہ کشیریہ میں امام کشیری جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی کو نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ ان کو حضرت بشر حافی کا درس گزر چکا ہوا ہے، تو حضرت بشر حافی کو اللہ کے نبی کا دیدار ہوا۔ فرمایا بشر تجھے پتہ ہے تجھے اللہ نے اتنے مقام و مرتبے کیوں دیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا آپ میرے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ 4 چیزیں بیان کی جس میں سے ایک یہ ہے، اور آج عہد کریں بیٹھ کے کہ آپ دعوت دیا کریں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی، جمعہ پڑھنے کی، درس میں شامل ہونے کی خوب دعوت دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجوں کو بھی بلند کر دے گا۔ حضرت بشر حافی کے صدقے آپ کے درجوں کو بھی بلند کر دے گا۔ پھر جب کوئی مشکل آ پڑے،
تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اللہ پر توکل رکھا کریں۔ حضرت رابعہ بصری، توکل دیکھیں ان کا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے صفحہ نمبر 559 پر ذکر کیا ہے، کشف الموجود میں ہے۔ ایک دنیا دار آدمی نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر دوں، تو رابعہ بصری نے کہا کہ دنیا کے معاملے میں تو جو دنیا کا مالک ہے مجھے اس سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ اللہ والوں کے توکل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے توکل کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ نے صبح ایک روٹی اللہ کے نام پہ دی حضرت رابعہ بصری نے، تو کچھ مہمان آ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، خادمہ باہر گئی تو کہا ماں جی کوئی روٹیاں لے کے آیا، تو پوچھا گنو کتنی ہیں، پوچھا 9 ہیں، کہا واپس کر دو یہ ہماری نہیں ہے۔ اللہ والوں کے توکل دیکھیں، انہوں نے واپس کر دی۔ وہ جو مہمان تھے ان کو بھوک بھی بڑی زیادہ تھی، پھر کوئی روٹیاں لے کے آیا، پھر واپس کر دی، پھر کوئی روٹیاں لے کے آیا، پوچھو گنو کتنی ہیں، گنا تو 10 ہیں، فرمایا یہ لے آؤ یہ ہماری ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے جو اللہ کے نام پہ 1 دیتا ہے اللہ اس کو 10 دیتا ہے، جو 9 تھی وہ ہماری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت رابعہ بصری جیسا توکل ہمیں عطا فرمائے۔ توبہ کا واقعہ، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہماری ایک جنگ میں جن کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ توبہ کا واقعہ ہے ہمارا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 25,000 کا لشکر تھا، ایک روایت میں 45 اور ایک میں 60 کا آتا ہے۔ جب آپ نے دریا میں جانے کی تیاری کی تو آپ نے 60 آگے 600 اس کے پیچھے اور 60,000 اس کے پیچھے کر دیے، یہ ایک دستہ بنا دیا، اور آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب تو نہیں ہے؟ پھر اعلان کیا آپ میں سے کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب تو نہیں ہے؟ پھر اعلان کیا آپ میں سے کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب تو نہیں ہے؟ تو کوئی ایک نہ بولا، اس جماعت میں سارے ہی پاک تھے، سب تائب تھے، توبہ تھے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان جیسی توبہ دے۔ تو پھر سعد بن ابی وقاص نے کہا گھوڑے پانی میں ڈال دو، پرواہ نہیں ہے، پھر پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا توکل عطا فرمائے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین، ہم ہر جمعے توبہ کرتے ہیں، یا رب العالمین ان 60,000 کے صدقے جن میں کوئی بھی توبہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں تھا، ان کی توبہ کے صدقے اللہ ہماری توبہ قبول کرتا۔ اللہ ان میں کثیر تعداد صحابہ کی تھی، ان کے جو جرنیل تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سعد بن ابی وقاص تھے، اللہ ان کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدق دل سے توبہ کی اللہ پاک نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ اور نمازیں جو بقیہ ہیں وہ رہ جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا رہ جاتی ہے، ایک ایک کر کے سابقہ نمازیں ساری ادا کریں۔ اور آج کے بعد توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا۔ جب آپ اللہ سے جڑ گئے ہیں تو اب سچے دل سے جڑ جائیں، نماز کی پابندی کریں اور سابقہ نمازوں کو بھی ساتھ ساتھ ادا کریں، اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتا ہے۔ جس کے ساتھ ظلم زیادتی کی اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا قرض دینا ہے جتنا دے سکتے ہیں دے دیں، جتنا رہ گیا اللہ اپنے فضل سے ادا کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پچھلا ہمارا درس تھا خیر نساج، اس کی 2 لائنیں رہ گئی تھی، تو وہ چونکہ ایک عہد ہے کہ سارا کچھ پڑھنا ہے، تو لائنیں اس طرح تھی وہ کہ آپ نے ان سے کہا جب آپ کو اس مالک نے آزاد کر دیا، یاد ہے واقعہ خیر نساج والا، تو آپ کو کوئی خیر کہتا تو آپ بڑے خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے میرا نام خیر رکھا ہے، میں کیوں بدلوں؟ اللہ ہمیں اللہ والوں کی عادتیں دے دے۔ اور یہ بھی اللہ والوں کی ایک عادت ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ جس نے یہ عادت ہمیں دی ہے داتا علی کے صدقے وہ عادتیں بھی دے گا جو ان کو معراج پہ لے گی۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم والوباء والقحط والبرد والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس موتر مطهر منور بالبيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الولاد الهدى كف ورا مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رجب و شعبان و رمضان کے روزے کثرت سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عشق کی آگ جو ہمارے سینوں میں تھوڑی تھوڑی تو نے لگائی ہے اس کو بھڑکا دے۔ یا اللہ ہم تیرے عشق میں دیر گھنٹوں تک تیرے ذکر میں بیٹھا رہا کریں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما، قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، ہمیں رزق کریم عطا فرما کہ ہم تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے مکھڑے کے صدقے واللیل کی زلف عنبرین کے صدقے علم نشرہ کے سینے کے صدقے اور صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر اور علی اکبر کی لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اولو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، جس امتی کے آج روزے ہیں امت کے روزوں کا صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ۔ یا اللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اپنی ساری زندگی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں اور ہمارے درمیان اپنی رحمت کی حائل کر دے، اپنی رحمت حائل کر دے کہ ہم کبھی گناہ نہ کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمارے دل کو پاک کر دے، اپنا عرش بنا لے۔ اللہ ہمیں سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بچے ہیں بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابی کامرانیاں عطا فرما، جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان نور ہے، نور کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ضرب عضب کی حفاظت فرما، پاکستان کی فوج کی شہریوں کی تمام بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو انٹرنیٹ کشف ٹی وی DVD کے ذریعے درس کشف الموجود دیکھ رہے ہیں ہماری توبہ میں شامل ہے، اللہ ان کی توبہ قبول فرما، اللہ ان کی بھی ساری حاجتیں پوری فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ لحمزۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما فاطمہ الفاطمہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی مدینہ البشیر محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔